حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا ہمارا ٹاپک ہوگا 3 وصیتیں. امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الاخلاص میں معقل بن عبید اللہ الجزری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ علماء اور صالحین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو 3 باتوں کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے. پہلی بات، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جس نے اپنے خلوت کو درست کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے جلوت کو بھی درست کر دیتا ہے. دوسری وصیت، ومن اصلح ما بینہ و بین اللہ کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس، جس نے اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے معاملات کو درست کر لیا اللہ اس کے اور لوگوں کے بیچ کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. تیسری وصیت، ومن اہتم بامر آخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ و آخرتہ، جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہوا اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 وصیتیں ہیں. ان 3 وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں اللہ کا ڈر رکھا، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھا، برائیوں سے بچا اور خلوت میں اکیلے میں ہونے کے باوجود اللہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا، تو اس کا درجہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بہتر بنا دیتا ہے، اس کی تعریف عام کر دیتا ہے، لوگ اس کا خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اچھائی کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس نیک عمل پر اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا یہ بھی ریاکاری میں آئے گا؟ کیا یہ بھی دکھلاوے میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، کہ یہ مومن کے لیے پیشگی بشارت ہے. سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی اگر ہمارے اندر ایمان آ جائے اور نیک عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ رب العالمین انسانی دلوں میں عجیب طریقے سے ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھا دی جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں،
تم بھی اس سے بغض رکھو۔ چنانچہ جبریل امین اس سے بغض رکھتے ہیں اور پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ چنانچہ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی دشمنی ڈال دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے تو زمین والے بھی ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین ہم سے نفرت کرتا ہے تو زمین والوں کے دلوں میں بھی ہم سے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اس وصیت میں دوسری جو پیاری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس، کہ جس نے اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے معاملات کو درست کر لیا، اللہ اس کے اور لوگوں کے بیچ کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جب اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، نیک اعمال کی انجام دہی کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کام کرتا ہے، برائیوں سے اجتناب کرتا ہے اور دین پر استقامت برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کرتا ہے اور اس کے سارے معاملات کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اور پریشانی میں بھی عجیب طریقے سے اس کو راحت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج لوگوں کی اکثریت اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے میں لگی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے پر تو دھیان دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور رکھتے ہیں۔ حالانکہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ارضى اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس ومن اسخط اللہ تعالی برضا الناس سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، کہ جس کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو ناراض کیا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس انسان کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جس کسی نے انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ اس سے ناراض تو ہو جاتا ہے اور اس انسان کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک مسلمان کے لیے کھلا پیغام ہے کہ وہ انسان کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو نہ لگائے اور اپنے رب کو ناراض نہ کرے، کیونکہ اللہ کا حق سارے حقوق پر مقدم ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو وہ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو جسے ہم راضی کرنا چاہتے تھے وہ بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس پیاری وصیت کا دوسرا حصہ ہے وَمَنِ اهْتَمَّ بِأَمْرِ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَا، کہ جو آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہو، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آخرت کا رسیہ بنے، آخرت کو سنوارنے پر دھیان دے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کے کام کرے اور گناہوں سے بال بال پرہیز کرے۔ جس کی یہ عادت بن جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اور ایک انسان جو آخرت سے بے پرواہ ہو کر رات دن دنیا کمانے میں لگا ہوتا ہے، اسے صرف دنیا ہی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے اس سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ البتہ جو آدمی آخرت کو سنوارنے پر دھیان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی اس کو محروم نہیں کرتا، بلکہ دنیا بھی
اس کے قدموں تلے جھک کر کے آتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 3 وصیتوں کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 وصیتیں کیا ہیں؟ جس نے اپنے خلوت کو درست کیا، اللہ اس کے جلوت کو درست کر دیتا ہے۔ دوسری وصیت، جس نے اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے معاملات کو درست کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے بیچ کے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ تیسری وصیت، جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔